لبیک یا حسین لبیک یا حسین بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات۔ کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ ہمارے ہاں جو تفاسیر میں ہے، شیعہ تفاسیر میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ تقاریر میں کتب عامہ کے اعتبار سے بھی جو بیان کیا جا چکا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ذرہ کائنات پر محمد و آل محمد کو من جانب اللہ بے مشیت اللہ مکمل طور پر حق کے اختیار حاصل ہے۔ لیکن یہاں جو میں نے بات دی ہے، مجھے انتہائی دعا دینی پڑ رہی ہے تمام اجتماع کو کہ آپ نے اس بات کو فوراً لے لیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ محمد و آل محمد جس قدر بھی قوت و قدرت کے مالک ہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان خیبر میں حضرت علی علیہ السلام نے انگشت سبابہ کی حرکت سے خیبر کا فولادی دروازہ جسے 40 آدمی مل کر بند کرتے تھے اور 80 آدمی مل کر کھولتے تھے، جب علی نے ہوا میں اڑا دیا تو لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہوا اور عرض گزار ہوئے، یا علی ہم نے ساری زندگی تجھے دیکھا ہے سوکھے جو کے ٹکڑوں پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تمام زندگی تیری ہمارے سامنے ہے کہ سوکھے جو کے ٹکڑوں پر تو زندگی بسر کر رہا ہے، کئی دن تیرے فاقوں میں بسر ہو جاتے ہیں، باغوں میں جا کر مزدوری کر کے تو بسر اوقات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور تو نے انگشت سبابہ کی حرکت سے اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ تو علی دیکھ کر کہتے ہیں، اے میرے رسول کے پیارے پیارے صحابیوں، ما قلعت باب خیبرن بقوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ۔ میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، بلکہ میں نے خیبر کا دروازہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ معلوم ہوا یہ ربانی قوت کے مظاہر ہیں۔ نہیں، یہ فکرہ سروں سے نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ واقعہ تو میں 100 دفعہ پہلے پڑھ چکا ہوں۔ علی علیہ السلام کے اس فرمان سے ہم سب پر تا قیام قیامت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قوت الہیہ کے مظاہر ہیں۔ تو جب علی منوا رہے ہیں کہ میں قوت الہیہ کا مظہر ہوں، تو پھر نعت علیًا پڑھنا شرک کہاں سے ہو گیا؟ بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے جبیریہ کو حکماً ارشاد فرمایا کہ جبیریہ اذن، اذان دے۔ اس نے کہا مولا کس نماز کی اذان دوں؟ فرمایا للعصر،
نماز عصر کے لیے یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، وقت لینا نہیں چاہتا، اذان دے، کہتا ہے وہ سورج تو غروب ہو گیا. فرمایا سورج غروب ہو گیا ہے نا، ہماری طاقت تو غروب نہیں ہوئی. جو ہمیں اللہ نے اختیار بخشے ہیں وہ تو غروب نہیں ہوئے. اور یہ کہہ کر علی نے، وہ خود کہتا ہے کچھ کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، کہ سورج اپنے مقام پر گیا ہوا پھر پلٹا اور وہی عصر کے مقام پر آ کر رکا. علی نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی، پڑھنے اور پڑھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جبیریہ اذن للمغرب، کہ جبیریہ اب نماز مغرب کے لیے تم اذان دو یا ضعیف یقین. اے ضعیف یقین، وہ آپ سن چکے ہیں نا کل کہ یہ دل میں سوچتا چلا آ رہا تھا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یا ضعیف یقین، یہ کہتے ہیں جب علی کو میں نے اس عالم میں دیکھا اور علی نے مجھے فرمایا یا ضعیف یقین، میں فوراً آگے بڑھا، علی کے قدموں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے کہا اشہد انک وصی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا اگر کوئی بلا فصل وصی ہے تو وہ کل بھی تو علی تھا اور آج بھی تو. کتاب کا نام ہے ینابع المودت، جلد نمبر 1. میں وہاں سے لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کتاب کا نام ہے آل رسول، جلد نمبر 2، سید خضر حسین چشتی صاحب کی، صفحہ نمبر 599. میں ان 2 کتابوں سے پڑھ کر آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ تم جو ہر وقت علی کے فضائل بیان کرتے رہتے ہو، حالانکہ وہ بھی رسول کا چچا زاد، تم بھی رسول کے چچا زاد، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہر وقت حق کے علی میں رطب اللسان رہتے ہو اور علی کے فضائل بیان کرتے رہتے ہو؟ تو یہ تو بتاؤ کہ تم نے علی کو کیسے پایا. جب یہ میں ان 2 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، کیسے پایا. عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں واللہ ہوا احد الثقلین، دونوں جہانوں میں محمد کے بعد اگر اپنی فضیلتوں میں کوئی یکتا ہے تو وہ علی ہے. اس کے بعد پھر جواب دیتے ہیں سبق بالشہادتین، یہ علی ہی تو ہے کہ جس نے سب سے پہلے خدا کی توحید اور رسول کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی. یہ علی ہی تو ہے جو السابقون فی الاسلام میں وہ مقام عظمت رکھتا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو پھر انہوں نے پھر کہا کہ یہ علی ہی تو ہے وہ سلل قبلتین، جس نے ایک ہی وقت میں جس نے ایک ہی وقت میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. وہ آپ کو یاد ہے نا جب وہ آیت نازل ہوئی تھی مدینے میں رسول پاک پر، فَبَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ میرا حبیب اسی حالت میں کعبہ کی طرف تو اپنا رخ پھیر دے، کعبہ کی طرف رخ پھیر دے اسی حالت میں. اب رسول نماز پڑھ رہے ہیں حالت رکوع میں، سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. رسول کی پشت پر ایک فکرہ میں کہا کرتا ہوں، پشت پناہ علی تھا. تو جیسے ہی حکم ملا کہ اے علی اے رسول اپنا فوراً رخ پھیر دے، تو اب ساری پیچھے صحابہ کی جماعت موجود تھی، این پشت پر سرے پشت علی تھا. اب رسول نے پھرنا شروع کیا، مشرق سے مغرب کی طرف رخ پھر رہا تھا. تو اب رسول پھرتے گئے، کبھی نہ پھرنے والا علی. پہلے رخ تھا بیت المقدس کی طرف، مشرق کی طرف، نصرانیوں کے قبلہ کی طرف. اب رسول نے رخ پھیرنا شروع کیا
کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اسی حالت میں رخ پھیر. تو اب رسول پر تو ہو گئی وہی نازل. رسول نے رخ پھیرنا شروع کیا اور کبھی نہ پھرنے والا علی رسول کے ساتھ ساتھ پھرتا گیا. جب نماز ہو گئی ختم صحابہ عرض کرتے ہیں یا علی رسول پر تو وہی نازل ہوئی تھی اس لیے انہوں نے رخ پھیرا, آپ پر تو وہی نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ نے قبلہ کیوں بدلا؟ تو علی مسکرا کر کہتے ہیں اے میرے رسول کے صحابیوں بابا میرا قبلہ تو یہی رسول ہے. تو دیکھا آپ نے کس طرح علی عظمت نبوت منوا رہا ہے. میں پھر فکرہ دے گیا, آپ خاموش ہو گئے. جو لوگ آج ہمیں تانا دیتے ہیں کہ شیعہ علی کو رسول سے بڑھاتے ہیں اور اللہ سے ملاتے ہیں, بابا علی کی آنکھیں نہج البلاغہ تو پڑھو. علی اپنے خطبے میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ, میں ساری زندگی علی محمد کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول دے وہ لو. کتاب کا نام فردوس الاخبار, یہ ہو گئی عربی میں, اردو میں یہی آل رسول, اور پھر بہت ساری کتابیں ارجح المطالب اور بہت ساری کتابیں. رسول پاک فرما کر گئے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى یعقوب فی حزنہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر. میرا جو امتی یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں, نوح کو اس کے فہم میں, خلیل کو اس کی خلت میں, ایوب کو اس کے صبر میں, یعقوب کو اس کے حزن میں, یوسف کو اس کے جمال میں, موسیٰ کو اس کی ہیبت میں, عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب یہ نہیں ہے تو کیسے دیکھوں. فلینظر, اسے چاہیے دیکھے کدھر دیکھے الی وجہ علی ابن ابی. وسخر لکم الشمس والقمر, بس آخری بات دے رہا ہوں, والنجوم مسخرات بامرہ, اور ہم نے ستاروں کو یعنی اللہ نے اپنے امر سے ستاروں کو مسخر کر دیا ہے. اب بتاؤ وہ کون سی ذات ہے جس کے لیے ستارہ مسخر ہوا؟ اللہ کے حکم کے تحت وہ کون سی ذات ہے جس کے لیے ستارہ مسخر ہوا؟ بس حوالہ دیتا ہوں, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ پہلے میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ النجم کی, یہ آیت ہے. آیت نمبر جو ہے یہ شروع کی چکے آیت ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی. وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا, قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا, یا کچھ نے لکھا ہے جب وہ گرا. تو اب بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے جو کب گرا, کہاں گرا اور کیوں گرا؟ تو جب ہم اس کی تفسیر میں آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ستارے میں اپنے سیاروں کے اور وہ سیارے بھی میں اپنے طفیلی سیارچوں کے, اللہ کی تقدیر جو ان کے لیے اللہ نے اندازہ مقرر کر دیا ہے, اپنے اپنے مدار میں وہ گردش پر جاری و ساری رہتے ہیں. تو یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے لیے ستارے کی گردش کو اللہ نے بدل دیا؟ آخر وہ کون ہے, کیوں نہیں بتایا جاتا؟ تو جب یہ تلاش کیا جائے گا, جب یہ دیکھا جائے گا, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ کہاں سے اترا ہے؟ آسمان سے اترا ہے. کس کے لیے اترا ہے؟ میں نے سب چھوڑ دیا, پورا صفحہ چھوڑ دیا. نمبر 1 کفایت الطالب, حضرت علامہ محمد یوسف بن یوسف الگنجی شافعی کی, صفحہ نمبر
260 اور 261. نمبر 2 مناقب ابن مغاز علی شافعی صفحہ نمبر 310. نمبر 3 مناقب صالح کشفی صفحہ نمبر 134. نمبر 4 تاریخ مدینہ تو دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 392. نمبر 5 تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 299300. حدیث نمبر 97 پھر 7 پھر 5. مطبوعہ بیروت لبنان. نمبر 6 آل رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 451 اردو میں سید خضر چشتی کی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں دربار رسول میں حاضر تھا، میرے ساتھ ایک اور ہاشمی جوان بھی موجود تھا کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ستارہ اوپر سے ٹوٹا. جیسے ہم نے ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھا ہم نے رسول کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا منل قزا حاضن نجم فی منزل ہی فہو الوسیع من بعدی. جس کی منزل پر یہ ستارہ اترے گا وہی میرے بعد میرا وسیع ہو. یعنی جس کی منزل پر یہ ستارہ اترے گا وہی میرے بعد میرا وسیع ہوگا. تو اب وہ ستارہ کہاں اترا؟ قدن قزا فی منزل علی ابن ابی طالب. وہ ستارہ علی کی منزل پر اترا، کہیں اور نہیں اترا. تو جو منافق تھے انہوں نے ایک دوسرے سے دیکھ کر فوراً کہا کہ دیکھا محمد کی حالت کو. اب ہمیں کہنا پڑ گیا ہے رسول سے کہ قد غویت فی حب علی. بڑا سخت ترجمہ ہے اس کا، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ سخت ترجمہ کروں، چاہتا ہوں اشارے سے گزر جاؤں. غویت کا بڑا مشکل ترجمہ ہے جو میں نہیں کر سکتا. قد غویت اے رسول تو فی حب علی، علی کی محبت میں گم ہو گیا ہے. ہائے 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 ہائے. اب یہ حوالہ دے کر بات ختم کر رہا ہوں. اب میں شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. بہار الانوار جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 272. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے رسول نے فرمایا فمن سکتا ذالک الکوکب فی دارہ، جس گھر میں یہ ستارہ اترے گا فہوا وسیعی، وہ میرا وسیع ہوگا، وخلیفتی، وہ میرا خلیفہ ہوگا، والامام بعدی، وہ میرے بعد کائنات کا امام ہوگا. جب سورج قریب ہوئی تو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ستارے کو دیکھتے ہوئے دعائیں مانگنی شروع کی. اور پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعا میرے باپ حضرت عباس بن عبد المطلب نے مانگی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں محمد کا چچا ہوں، پورا بزرگ ہوں. واہ، میں پھر فکرہ دے گیا، تسی چپ کر گئے. پورا بزرگ ہوں لہذا یہ ستارہ میرے گھر اتار تاکہ یہ ساری عظمتیں مجھے حاصل ہوں. میرا باپ مصلی سے نہیں اٹھا، دعا مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا، حتیٰ کہ نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ بھی انتظار میں تھے اور طمع کر رہے تھے کہ یہ ستارہ ہمارے گھر میں اترے، انقضل کوكب من الہوا، اوپر سے ستارہ نیچے گرا. کہاں گرا؟ فسقط فی دار علی ابن ابی طالب. فقال رسول اللہ لعلی، اسی وقت رسول نے علی سے پکار کر کہا یا علی والذی بعثنی بالنبوت،
اے علی مجھے قسم ہے اس رب اکبر کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، لقد وجبت لکل وصیہ، آج سے واجب ہے کہ میں نبیوں کا نبی ہوں اور تو میرا وصی۔ امام حسین علیہ السلام کے جس زور کمر قوت بازو کے نام پر آج شبیہ علم نے برآمد ہونا ہے، یہ وہ عباس ہے کہ ہر وفادار کہلوایا اپنا کردار وفا دکھانے کے بعد، یعنی جس نے بھی دنیا میں اپنا کردار وفا کسی کے حق میں دکھایا اس کے بعد اسے وفادار مانا گیا، لیکن کائنات وفا کا اکیلا عباس ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے وفادار کہلوا رہا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا جو مجالس سننے کے عادی ہیں کہ ایک دن رسول پاک جب سیدہ کے سامنے تشریف فرما ہوئے تو سیدہ نے بابے کے چہرے کی زیارت کے بعد عرض کیا، بابا جان آج آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ کہا بیٹا میری امت میں سے وہ لوگ جو میرا کلمہ پڑھنے کے باوجود میری اطاعت پر پورے نہیں اتر رہے، ان کا درد ہے کہ قیامت کے دن ان کی بخشش کا ضامن کون بنے گا۔ یہ کہا اور رسول کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بی بی ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہیں، بابا جان آنسو پلٹا لیجئے، میں بطول وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی امت کے جو گناہگار ہوں گے میں ان کی شفاعت کی ضامن بنوں گی۔ بیٹی کیسے ضامن بنے گی؟ کہا بابا جان ان کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے 2 بازو کافی ہو جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں یہ کب کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح بس 2 راتوں کے ہیں کربلا کے غریب آپ کے مہمان، جتنا رو سکتے ہیں، جتنے آنسو برسا کر پرسا دے سکتے ہیں، ان 2 راتوں میں مصائب کے لیے اور یوم عاشور مصائب کے لیے کبھی یہ نہ سوچنا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، ذاکر کیا سنا رہا ہے، بلکہ آنکھوں میں کربلا کا تصور لانا اور رسول پاک کے گھرانے کو پرسا دینے کی کوشش کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا ذاکرین پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، کہ جب جناب سیدہ بطول عذرا کی شہادت کے بعد یعنی شہادت کے وقت بی بی کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو یہ واقعہ ہے سن 11 ہجری کا۔ حضرت عباس دنیا میں آئے ہیں سن 25 ہجری میں، واقعہ ہے سن 11 ہجری 3 جمادی الثانی۔ مولا عباس کے لیے 25 اور 26 ہجری لکھی گئی ہے، تو آپ دیکھ لیں کتنا فاصلہ ہے بی بی کی شہادت کے وقت میں اور مولا عباس کی آمد میں۔ جب بی بی کا وقت آخر قریب آیا فرمایا زینب بیٹی ذرا میرے قریب آ۔ سیدہ اٹھی، ماں کے قریب آئیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، پتہ ہے کہ ماں چھوڑ کے جانے والی ہے۔ سیدہ نے تکیہ ہٹایا، ہٹا کر 2 چھوٹے چھوٹے کرتے نکالے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ وہ دونوں کرتے جناب سیدہ زینب کو دیے۔ اماں یہ کیا ہیں؟ میں انہیں کیا کروں؟ بیٹی ان کو سنبھال کے رکھ، میرے بعد تیرا بابا خاندان کلابیہ کی ایک میری ہم نام خاتون سے عقد کرے گا، اللہ اس سے پہلا تجھے بھائی عطا کرے گا، اس کا نام میں بطول عباس رکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھروں پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں، اب بی بی نے اگلا فکرہ دیا، رو کر فرماتی ہیں بیٹی زینب جب تیرا بھائی عباس دنیا میں آ جائے
پہلے پہل اس کا دایاں بازو چومنا، پھر اس کا بایاں بازو چومنا، دونوں بازو چومنے کے بعد اس کے کان پر منہ رکھ کر کہنا غازی بھائی، عباس بھائی، ماں زہرا سلام دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی عباس میری زینب کی چادر اور میرے حسین کی عظمت کا خیال کرنا۔ دیکھیں آنے سے پہلے کس طرح وفا کا مقام سمجھایا جا رہا ہے۔ ذرا اور آگے بڑھیں، اسی مقام کو دیکھیں۔ پوری تاریخ گواہ ہے، شیعہ حضرات کی جتنی کتابیں چاہیں سب لائبریری میں یہاں موجود ہیں، سب بھری پڑی ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ فکن ہوئے اور جناب بی بی ام البنین نے آپ کو کندافہ میں کپڑے میں جب لپیٹا، لپیٹنے کے بعد شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کر سب سے پہلے سیدہ زینب کے حوالے کیا، سب سے پہلے سیدہ زینب کے حوالے کیا۔ جب تک ماں کی گودی میں تھا عباس کی آنکھیں کھلی تھی۔ کیا اب بھی میں فکرہ دوں آپ سمجھے نہیں؟ جب تک عباس ماں کی گودی میں تھا عباس کی آنکھیں کھلی تھی۔ جیسے ماں نے حوالے کیا بی بی زینب کے، ادھر سیدہ نے اٹھایا اور ادھر رونے والوں عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہے مقام وفا عباس؟ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے خود قسم کھا کے کہا ہے کہ ساری زندگی میں نے کبھی جی بھر کے سیدہ زینب کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ مقام وفا عباس ہے۔ بی بی نے عباس کو اٹھایا، اٹھا کر سیدہ نے کان پر منہ رکھ کر مولا کو، عباس کو ماں کا سلام دیا۔ سلام کے بعد اب جو دیکھا کپڑا ہٹا کر عباس کے دائیں بازو پر علم کا نشان تھا، بائیں بازو پر عباس کا نشان تھا۔ بی بی ابھی چوم کر سوچ ہی رہی تھی، سامنے سے علی آ گئے۔ جیسے علی آئے سیدہ نے عباس اٹھایا، اٹھا کر بابا کے ہاتھوں پر رکھا، مولا نے لیا، جھک کر بوسہ لیا۔ علی رونے لگ گئے۔ جب علی روئے بیٹی عرض کرتی ہے بابا یہ تو بیٹا ملا ہے پھر بھی رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا میرے لیے بیٹے اور بیٹی کی بات نہیں، تو پھر بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بیٹی اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے دیکھا ہے اس کے ایک بازو پر علم کا نشان ہے، دوسرے بازو پر مشکیزے کا نشان ہے۔ ہاں بابا یہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کے دائیں بازو پر جو نشان ہے علم کا، وہ تو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کی شجاعت کا وارث ہوگا، لیکن یہ اس کے بائیں بازو پر مشکیزے کا نشان کیوں ہے؟ رونے والوں دیکھتے ہو نا، 7 محرم کے بعد سے لے کر شبیہ عباس نکلنا شروع ہوتی ہے۔ جہاں شبیہ عباس جو شبیہ علم ہے جہاں برآمد ہوتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ جہاں پنجہ ہوتا ہے وہاں چھوٹا سا مشکیزہ بھی ہوتا ہے، اس مشکیزے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہذہ کربۃ من سکینہ۔ یہ وہ مشکیزے کا شبیہ ہے جو جناب سکینہ نے جناب عباس کو پہنایا تھا۔ بابا یہ مشکیزے کا نشان کیوں ہے؟ کہا بیٹی آج نہ پوچھ، کربلا سن 61 ہجری یوم عاشور پھر تجھے معلوم ہوگا کہ عباس کو اللہ نے اس مشکیزے کے نشان کے ساتھ کیوں بھیجا تھا۔ شروع سے عباس مجسمہ وفا بن کر آیا، سب مومنین جانتے ہیں، سب کے علم میں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد، شہیدوں کی شہادت کے بعد امام کا سر فوراً نیزے پر سوار ہو کرا کے اور پھر خولی کو دے کر کوفے روانہ کر دیا گیا تھا۔ باقی جتنے سر ہیں 11 محرم کو ہر ایک کا سر اس کے تن سے جدا ہوا، نیزے پر بلند کیا گیا۔ جب عباس کا سر تن سے جدا ہوا، نیزے پر بلند کیا گیا،
یہ مستند تاریخ ہے کہ جتنی مرتبہ عباس کا سر نیزے پر آیا عباس کے سر نے نیزہ قبول نہیں کیا. یہ ہے وہ مقام وفا. عباس کا سر نیچے گرا نیزے سے, پھر اٹھایا, پھر گرا, پھر اٹھایا, پھر گرا. جب تیسری چوتھی مرتبہ نیزے سے گرا اب شمر نے تازیانہ سنبھالا, سنبھال کر سجاد کی پشت پر آیا. اللہ جانے کتنا تازیانہ برسایا. سجاد کہتے شمر میرا جرم کیا ہے؟ کہتے چچا سے پوچھ. نیزے کی نوک قبول کیوں نہیں کرتا؟ سجاد قریب آئے, آنکھوں سے آنسو برسائے, آواز دے کر کہا چچا چچا ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو, میری کمر پر کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں زخموں کے نشان نہ ہو. اب میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ کا سر نیزے کی نوک قبول کیوں نہیں کرتا؟ غازی نے تڑپ کر کہا او میرا بیمار مولا, او میرا سجاد مولا, او میرا قیدی مولا, نیزے کی نوک سے آنکھیں کھول کر میں علی و بطول کی بیٹیوں کو. حد وفا نہیں تو اور کیا ہے کہ عباس کا سر کہاں رکھا گیا؟ کیسے عباس کا سر روانہ ہوا کربلا سے؟ ہولی کی گردن میں جناب عباس کا سر لٹکا دیا گیا. اب میں نے پڑھ دیا, آپ ذرا تصور کریں جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا تھا عباس کا زخمی سر کبھی گھوڑے کے زانووں سے, کبھی گھوڑے کے گھٹنوں سے, کبھی زمین سے ٹکراتا تھا. جیسے سر ٹکراتا تھا زینب سیدہ کی نظر پڑتی تھی, آواز دے کر کہتی تھی عباس یہ تیرا مقام وفا ہے. کس قدر میں بیان کروں جناب عباس کے مقام وفا کو. شہادت کا جملہ پڑھنے سے پہلے ایک اور مقام دکھاتا ہوں. 11 محرم کے دن جب سیدانیوں نے پابند رسن ہو کر رونا چاہا اور عمر ابن سعد کے حکم پر شمر نے رونے نہیں دیا, تازیانے مارے, تو جب چھوٹی سی سیدہ سکینہ کو, یتیمہ بچی کو, حسین کے سینے پہ سونے والی کو جب تازیانے لگے, بچی بیبیوں سے ہٹ کر دوڑی دریا کے کنارے کی طرف. بی بی رباب کہتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اماں چچا عباس کے پاس. کیوں؟ چچا کو جا کر کہوں گی چچا ذرا آنکھیں کھول, میرے کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہیں, چچا ذرا آنکھیں کھول, میرے رخسار تماچے کھا کھا کر سرخ ہو گئے ہیں. چچا ذرا آنکھیں کھول, مجھے اتنے تازیانے مارے گئے ہیں کہ میرا سارا جسم زخمی ہو گیا ہے. یہ سوچ کر اولاد بالو جب سکینہ دریا کے کنارے چچا کے لاشے کے سامنے آئی, چونکہ پھر میں کہہ رہا ہوں مدرسہ ہے, علمی مرکز ہے, میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, سراج غم جلد نمبر 1 میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جب سیدہ سکینہ چچا کے لاشے کے پاس پہنچی, لاشا یوں تھا, گو زخمی تھا, اٹھانے کے قابل نہیں تھا, لیکن یوں تھا. جیسے سکینہ پاؤں کے سامنے آئی, آ کے کہا چچا ذرا مجھ یتیمہ کو دیکھ, چچا ذرا مجھ سکینہ کو دیکھ. بس اتنا کہنا تھا اور رونے والوں غازی کے مریدوں عباس کے لاشے نے رخ پلٹ کر اپنا زخمی چہرہ گرم ریت میں ڈالنا شروع کیا. جب گرم ریت میں ڈالنا شروع کیا سکینہ نے بندے ہاتھوں سے منہ پیٹ کر کہا چچا گلا نہیں دیتی, اپنا چہرہ ریت میں نہ ڈال, ریت بڑی گرم ہے. رو لو سانس لے لو. مسلسل رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بس عباس چلے, میدان میں پہنچے, گھاٹ خالی کرایا, مشکیزہ پانی کا بھرا, لے کے چلے. جیسے چلے چاروں طرف سے
दुश्मनों ने घेरे में लिया। अली के अली बेटे ने तलवार का वार इस अंदाज में किया कि लोगों को जंग खैबर भूल गई, लेकिन लड़ता लड़ता चाहता था कि किसी तरह पानी पहुंचाऊं। या हकम बिन तुफैल ने पीछे से आकर आपके दाएं बाजू पर तलवार का वार किया, बाजू शहीद हुआ। अलम संभाला, दूसरे मलून ने दूसरा वार किया बाएं बाजू पर, वो भी शहीद हुआ। दोनों कटे हुए बाजुओं से अलम संभाला। गाजी का अलम कभी दाएं झुका कभी बाएं झुका। सकीना तड़प कर कहती है, दादी फिजा, चचा पानी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कहा, आ सकीना, मैं तुझे तेरा चचा दिखाऊं। और छोटी छोटी औलाद वालों, जनाबे सकीना को फिजा लेकर खैमे के दरवाजे पर आई, यूं दोनों हाथों पे उठाया, उठाकर कहा, जरा देख। अब जो सकीना ने देखा, तड़प कर कहा, दादी ये मेरे चचा का अलम दाएं बाएं क्यों झुक रहा है? कहा, सकीना तेरे चचा के दोनों बाजू कट गए। बाजू कटने का नाम आना था। बच्ची पुकार कर कहती है, चचा चचा जल्दी से खैमे में जिंदा चले आओ। चचा मैं वादा करती हूं, जब तक जिंदा रहूंगी मैं पानी नहीं मांगूंगी। मस्जिदे में आकर तीर लगा, बाजू पहले कट चुके थे। इधर मस्जिदे से पानी निकला, उधर अब्बास ने सर झुकाया। सर का झुकाना था। चारों तरफ इब्ने साद ने मनादी करके कहा, मुझे माफ कर देना, हर साल पढ़ता हूं, फिक्रे बड़े सख्त हैं, पढ़ता हर साल हूं। मनादी देकर कहा, शामियों कूफियों, जिसने अली से बदला लेना हो, रो लो जो रोने की तमन्ना लेके बैठे हो, जो बतूल को पुरसा देने के लिए बैठे हो, जो ज़ैनब की चादर को याद करके रो रहे हो, जो सकीना की यतीमी पर मातम कर रहे हो। ये जालिम कहते हैं, कूफियों शामियों, जिसने अली से बदला लेना हो, अब्बास से बदला ले लो, इसके बाजू सलामत नहीं है। और रोने वालों, इसका इतना कहना था, चारों तरफ से तीर बरसे, तलवारें टूटी। अब्बास ने सर झुकाया। इस आलम में 7 तीर अब्बास की आंखों में लगे। हर जाकिर पढ़ता है एक तीर लगा नहीं। किताब का नाम है दमत साकिबा। गाजी की दोनों आंखों में 7 तीर लगे। अब्बास ने जानू उठाए, सर झुकाया कि किसी तरह जानुओं के सहारे मैं इन तीरों को निकालूं। जैसे सर झुकाया, एक जालिम ने पीछे से सर में गुर्ज मारा और गादी के मुरीदों, अब्बास का सर दरमियान से फट गया। दिमाग निकलकर शानों पे गिर पड़ा। पीछे से एक जालिम ने कमर में नेजा मारा। अब अब्बास जीन पर नहीं संभला, अब्बास जीन से जमीन पर आया। लेकिन गाजी अब्बास खुद कहते हैं, ए जाकिरो, ए वाइजो, जब मेरा मसाइब पढ़ा करो तो मेरे गम में रोने वालों से पूछा करो कि जब कोई घोड़े सवार नीचे जमीन पर आता है, सहारा किसका लेता है? अपने हाथों का, अपने बाजुओं का। मेरे तो हाथ नहीं थे, मुंह के बल अब्बास जमीन पर आए। सीने के तीर कमर से गुजर गए। हाय अज़ादारों, आवाज देकर कहा, मौला मेरा आखिरी सलाम। हुसैन के कमर पर हाथ आए। आवाज देकर कहा, अब्बास अल आना इन कसरा ज़ाहरी, अब मेरी कमर टूट गई। इधर अब्बास ने सलाम किया, उधर खैमे में कोहरा में मातम बपा हुआ। सैयदा ज़ैनब ने जल्दी से अपना सर आसमान की तरफ उठाया, सर से रिदा उतारी, बाल खोले, खाक उठाई, बालों में डाली, आसमान की तरफ देखकर 3 मरतबा कहा, वाह हिजाबा,
ہائے میرا پردہ، اور بیبیوں اپنی اپنی چادریں سنبھال لو، میرے پردوں کا دامن مارا گیا۔ ادھر خیمے میں کوڑھا میں ماتم بپا ہے، ادھر حسین مولا عباس تک پہنچے، تڑپتے عباس کا سر اٹھایا، گودی میں رکھا، عباس نے ہٹا لیا، پھر رکھا، پھر ہٹایا، پھر رکھا، غازی ہٹانے لگے۔ مولا فرماتے کیوں عباس، کیا مظلوم کی گودی میں سر رکھنا گوارا نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا یہ نہیں، میں تیرا غلام ہوں، آپ میرے مولا ہیں، غلام کا سر تو آپ گودی میں رکھ رہے ہیں، جب آپ کا سر زمین پر گرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اٹھانے والا کون ہوگا؟ غازی عرض کرتے ہیں مولا جب دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، جاتے وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کرو عباس۔ مولا آنکھوں میں جو 7 تیر ہیں کیسے زیارت کروں؟ امام نے تیر نکالے، عباس نے دیکھا، کہا الحمدللہ۔ ہاں عباس میں نے تیری حسرت پوری کر دی۔ مولا آپ تو مولا ہے نا، غلام پہ احسان کیا ہے۔ فرمایا عباس میں نے تیری ایک حسرت پوری کر دی ہے، 33 سال سے میرے دل میں بھی ایک حسرت۔ واہ بھائیوں والوں سلامت رہو، اللہ عباس کے صدقے میں تمہارے بھائی سلامت رکھے۔ غازی تڑپ کر کہتے ہیں مولا کون سی حسرت ہے؟ کہا عباس ساری زندگی بھائی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غلام کہلواتا رہا ہے، آج میری حسرت پوری کر، مجھے اپنی زبان سے بھائی کہہ۔ جب امام نے کہا نا بھائی کہہ، تڑپ کر کہتا ہے مولا میں کوئی بطول کا بیٹا ہوں؟ مولا میں کوئی حسن ہوں؟ میں آپ کو بھائی کہوں؟ ہو سکتے بی بی جھڑک کر کہہ دے کہ عباس تیری یہ جرت جو میرے بیٹے کو بھائی کہہ رہا ہے، اتنا کہنا تھا۔ یا دریا کے کنارے کی جانب سے ایک مستور کے رونے کی آواز آئی، پکار کر کہا نہیں ہو میرا عباس بیٹا، نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، نہیں ہو میرا غازی بیٹا، میں بطول رونے آ گئی ہوں۔ تو حسین کو بھائی کہہ، تڑپ کر کہا ہائے میرا مظلوم بھیا، ہائے میرا غریب بھیا۔ ایک کوڑھا میں ماتم بپا ہوا، سرخی چھائی۔ عباس کوئی وصیت، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، ایک وصیت بھی تھی، میرا لاشا خیمے نہیں لے جانا۔ اگر سکینہ نے کہہ دیا پانی تو میں جواب نہیں دوں گا۔ اچھا عباس اور کوئی وصیت؟ کہا نہ مولا وصیت نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہا ہوں یہ میں نے بزرگ علماء سے بچپن میں سنی تھی، ساری زندگی سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ عباس کوئی وصیت؟ مولا وصیت نہیں، گزارش ہے۔ کہو عباس کیا گزارش ہے؟ مولا بابا نے مانگا تھا مجھے آپ کی غلامی کے لیے، اللہ جانے حق کے غلامی ادا کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا۔ نہیں یہ بات جیسا تو نے کیا ہے ویسا کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ نہ میرے مولا میری گزارش ہے مجھ غلام کی حق کے غلامی کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی سی میری منت ہے، وہ قبول فرما لیں۔ عباس کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو میرا لاشا خیمے میں لے جانے کی بجائے اگر ہو سکے تو اٹھا کے عمر ابن سعد کو دے دینا۔ کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ مولا میں جو تیرا غلام ہوں اسے کہنا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میری لاش پہ گھوڑے دوڑا لو، لیکن حسین کے لاشے پہ گھوڑے نہ دوڑانا۔ ہائے وفادار، ہائے عباس، ہائے عباس، یہ اس کا علم، وفا کی نشانی، ماتم عباس، ماتم عباس۔ لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین